أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والموحدين والنار للعاصين والكافرين والمنافقين، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وإمام الأئمة وشفيع الأمة والملقب بياسين وطه والمعلم بالكتاب والحكمة والمدفون بأرض المدينة بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقنه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات بر محمد. ارباب عزا، فرزندان ولایت، یقیناً اس آیت کے معنی و مفہوم کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ افاضل اور طلاب کرام ہیں، آپ کی نگاہوں کے سامنے ان آیات کے معنی اور مفاہیم آشکار ہیں. صرف تبرکاً آغاز کرنے کے لیے یہ بات آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جن کی زبانوں پر یہ ورد ہے کہ ہمارا پالنے والا اللہ ہے، ثم استقاموا، تنہا یہ ورد زبان نہیں ہے، استقامت کے دامن میں ایک ایسا مفہوم پوشیدہ ہے جو خود بخود آواز دے رہا ہے کہ تنہا دعویٰ نہیں ہے، دعوے کے ساتھ عمل بھی ہے. ثم استقاموا، اور اپنے اس نعرے پر، اپنی اس صدائے حق پر ثابت قدم ہے. اور جب ثابت قدم ہوتا ہے، کوئی حق و حقانیت کے راستے پر گامزن رہتا ہے، تو پروردگار بھی اسے فراموش نہیں کرتا ہے. الطاف الہی کی جو بارش شروع ہوتی ہے تو تتنزل علیہم الملائکہ، تو ملائکہ جمع ہے، ایک ملک نہیں کہا. اگر ملک کہا ہوتا تو شاید لوگوں کا ذہن ملک الموت تک پہنچ جاتا. پروردگار مزاج انسانیت سے واقف تھا، اس نے آواز دی فرشتوں کا نزول ان پر ہوگا، اور جب فرشتے نازل ہوں گے تو آواز دیں گے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہیں ماضی سے کوئی خوف ہے، نہ تمہیں زمانے آئندہ سے تمہیں خوف ہے. اور یہی ملائکہ اور فرشتے بشارت دیتے ہیں وابشروا بالجنہ
اور بشارت دیتے ہیں اس جنت کی التی کنتم توعدون، اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی صدائے حق بلند کرے اور اس صدائے حق کے مطابق زندگی بسر کرے اور اسی پر ثابت قدم رہے تو یقیناً الطاف الہی کی اس پہ بارش ہوتی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں محفوظ رکھ لیجئے، آواز بہت سے لوگ اٹھا سکتے ہیں لیکن آواز وہ اٹھائے کہ جس کے آواز میں دم پایا جاتا ہے، تب ظالم طاقتیں گھبراتی ہیں۔ وإلا بہت سے آواز اٹھانے والے ہیں، کبھی اخبار کے ذریعے، کبھی ریڈیو کے ذریعے، کبھی ٹیلی ویژن کے ذریعے، کبھی دوسرے ذرائع کے ذریعے، لیکن جو دشمن ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ اس صدائے حق میں کوئی دم نہیں ہے، یہ کاغذ تک محدود ہے، یہ قلم تک محدود ہے، یہ بس چند اپنے دوست اور احباب تک محدود ہے۔ لیکن جس کی شخصیت مسلم ہوتی ہے، ظالم جس شخصیت سے آشنا ہوتا ہے، جب وہ کوئی ہلکی سی بھی آواز بلند کر دے تو پھر قصر ظالم میں زلزلے آنے لگتے ہیں۔ سرکار سید الشہداء نے سرزمین مدینہ سے جو صدائے حق بلند کی تھی، رہ رہا تھا وہ امیر شام جو فقیر تھا نسلی، اس کا بیٹا منحوس تخت نشی تھا، اس نے صرف سرکار سید الشہداء کا ایک جملہ سنا تھا کہ جسے گورنر مدینے کے عامل نے لکھ کے بھیجا تھا کہ یہ بیعت نہیں کریں گے، انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ بیعت نہیں کہنے پر پوری حکومت تلملا اٹھی تھی، جبکہ سرکار سید الشہداء نے صرف ابھی اتنی بات کہی تھی، لا یباع مثلی مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ابھی میرے مولا نے اور کچھ نہیں کہا تھا، نہیں یہ کہا تھا کہ میں قیام کروں گا، نہیں یہ کہا تھا کہ میں فوج اور لشکر لے کے آؤں گا، نہیں یہ کہا تھا کہ میں تمہارے خلاف کوئی اقدام کروں گا۔ صرف ایک جملہ یہی دشمن کے لیے کافی تھا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ یہ حسین کے یہ علی کے پیارے ہیں، یہ فاطمہ کے دلارے ہیں، یہ احمد مجتبیٰ کے لاڈلے ہیں، یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں، یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ ان کے تنہا دہن سے نکلا ہوا کلمہ وہ لقلقہ زبانی کی حد تک محدود نہیں رہتا ہے، یہ جو کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، دنیا میں بہت سے قیام ہوئے ہیں، لیکن جس نے بھی قیام کیا اس نے اپنی شہرت کے لیے، اس نے اپنے نام و نمود کے لیے، اس نے اپنے سکے کو باقی رکھنے کے لیے کبھی سینہ سنگ کو تراش کر اس پہ اپنے نقش کو ابھارا ہے، کبھی آہن پر، کبھی لوہے پر اپنا نقش کیا ہے۔ لیکن ایک واحد کمال ہے قیام کربلا کا کہ جس نے نہ سینہ سنگ کا سہارا لیا، نہ سطح قرطاس کا سہارا لیا، بلکہ دوش ہوا پر اپنے قیام کو اس انداز سے خون سے رقم کیا کہ جب بھی کسی باطل پر، جب بھی کسی بستی پر ظلم و ستم کے باطل چھانے لگے تو یہی میرے دوش ہوا پر لکھی ہوئی میرے خون سے کتاب قیام کربلا ہوگی جو ان اہل بستی کو نجات دے گی۔ میرے دوستو، یہ بات ذہن میں محفوظ رہے کہ یہ ایک واحد قیام ہے، یہ واحد قیام ہے کہ جو تنہا انسانی ہے، بشری ہے، نوعی ہے، کلی ہے۔ کبھی بھی سرکار سید الشہداء نے یہ نہ سوچئے گا کہ یزید کے مقابلے میں قیام کیا ہے، نہیں، کبھی میرے مولا نے کسی ذات، کسی فرد، کسی قبیلے، کسی خطے، کسی حاکم کے خلاف نہیں مقابلہ کیا، قیام فرمایا ہے، بلکہ میرے مولا کا قیام شیطان کے مقابلے میں نہیں ہے، شیطنت کے مقابلے میں ہے، یزید کے مقابلے میں نہیں ہے، یزیدیت کے مقابلے میں ہے، ظالم کے مقابلے میں نہیں ہے، ظلم و تشدد و بربریت کے مقابلے میں ہے۔ میرے دوستو، جب ایسا قیام ہوتا ہے، واقعاً جب ایسا قیام ہوتا ہے جہاں مکتب کی کوئی مکتب پر نظر نہیں ہے، بلا تفریق و مذہب و ملت، یہ واحد وہ قیام ہے۔ اسی لیے آپ حسین ڈے کر لیجئے، جس کا دل چاہے بلا لیجئے، چاہے مسیحی کو بلائیے، چاہے یہودی کو بلائیے، جس کو بلائیے سب آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مولا نے جو قیام کیا تھا وہ خطے کے لیے نہیں،
قبیلے کے لیے نہیں، خاندان کے لیے نہیں، فرد کے لیے نہیں، بلکہ بشریت کے لیے۔ اور جب یاد رکھ لیجئے، جب یہ اور دوسری جو اس کی خصوصیت ہے، واحد ایک قیام ایسا ہے جس قیام کے زمانے وقوع سے پہلے اس کی مصیبتیں اور اس کی شہادتوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ میں جلدی سے تمہیدی گفتگو کر کے اصل منزل کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ آپ تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، آدم آئے تب ذکر ہوا، نوح آئے تب ذکر ہوا، ابراہیم کے سامنے ذکر کیا گیا، موسیٰ و عیسیٰ کے سامنے ذکر کیا گیا، لیکن یہ قیام کا زمانے وقوع کیا ہے وہ سب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ واحد ایک ایسا قیام ہے کہ ابھی اس کے وقوع کا زمانہ نہیں آیا ہے، ابھی زمانے وقوع نہیں آیا ہے، لیکن اس کی مصیبتوں کا تذکرہ، اس کی شہادتوں کا تذکرہ کیوں انبیاء سے کیا جا رہا ہے، کیوں اولیاء سے کیا جا رہا ہے؟ تاکہ یہ جو اولیاء حق، یہ جو انبیاء کرام راہ ہدایت پر گامزن ہے، میرے اس حسین کی مصیبتوں کو نظر میں رکھ لیں کہ جس طریقے سے حسین ہدایت کے لیے ان مصیبتوں کو تحمل کرے گا، تم انبیاء کرام، تم اولیاء کرام اس کی سیرت کو، اس کے مصائب کو، اس کی شہادت کو سن لو تاکہ تمہارے لیے بھی راستہ ہموار رہے، تاکہ تم میرے دوستو واحد قیام ہے جو مشعل راہ ہے، کس کے لیے؟ نبیوں کے لیے بھی، اولیاء الہی کے لیے بھی، تمام انسانوں کے لیے بھی یہ۔ اور اسی لیے میرے مولا نے بھی جس دن یہ آواز حق بلند کی، اسی دن سے میرے مولا نے برملا اعلان کر دیا کہ میں جا تو رہا ہوں، مجھے قتل کیا جائے گا، مجھے شہید کیا جائے گا۔ متعدد موارد ہیں، آپ نگاہوں، تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ مدینے سے نکلتے وقت آپ نے یہی کہا، مکے سے نکلتے وقت بھی آپ نے یہی کہا کہ یاد رکھ لو خط الموت علی قلاد العباد۔ ہاں یاد رکھ لو کہ یہ موت وہ ہے کہ جو ہمیشہ انسان کے ساتھ ساتھ ہے، جس طریقے سے کسی جوان کے گلے میں کوئی گلو بند پایا جاتا ہے، ایسی موت ہے۔ جب حسین نے، جب میرے مولا نے کوئی تقریر کی ہے، کوئی خطاب کیا ہے تو ضرور اس بات کو بیان کیا ہے نہیں، بلکہ اگر نیند بھی لگ گئی ہے، خواب سے اٹھے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہا ہے۔ اور جب بیٹے نے پوچھا ہے تو اپنے لال علی اکبر کو بھی بتایا ہے، اور اس سے بڑھ کے وہ منزل آئی جب ہو آ گیا تو اس وقت بھی آپ نے یہی کہا، سہمزی ما فتح ما عار للفتح ما بالموت عار علی الفتح۔ جب راستہ طے کر لیا گیا، جب قیام کو برپا کر دیا گیا تو اب کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے، عار نہیں ہے، چاہے موت آئے یا موت نہ آئے۔ اور یہ وہ شعر میرے مولا نے پڑھے ہیں کہ جس شعر کو ایک قبیلے آس کے رہنے والے شاعر نے پڑھا تھا۔ کب پڑھا تھا؟ جب یہ بندے خدا نصرت رسالت کے لیے نکل رہا تھا، منع ابن عم نے، تو اس کے چچا زاد بھائی نے اس کو منع کیا تھا، تو اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو ان اشعار میں جواب دیا تھا، سہمزی ما بالموت عار علی الفتح۔ جب میں نے قدم نصرت رسالت میں نکال دیا ہے تو اب چاہے موت اس جوان پر آ جائے، یہ موت ننگو عار نہیں ہے، یہ موت ننگو عار نہیں ہے۔ ذرا اندازہ کریں کہنے والا کہنا کیا چاہتا ہے، اس کے بعد کا جو جملہ ہے، اذ ما نبا حقا وجاہد مسلما۔ کیوں موت آ جائے تو ننگو عیب اور عار نہیں ہے؟ اس لیے کہ نکلنے والا جو نکلا ہے حقانیت کے راستے پر نکلا ہے، جہاد کرنے نکلا ہے، اسلام کو اپنے دامن سے، اپنے دامن میں لیے ہوئے نکلا ہے، صداقت کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ نکلا ہے۔ نہیں میرے دوستو، اس کے بعد کا جو جملہ ہے، وَبَاصَرْ رِجَالَ الصَّالِحِينَ بِنَفْسِهِ، اور بندہ خدا یہ کہتا ہے اپنے چچا زاد بھائی سے، یہ میں نے جو راستہ طے کیا ہے یہ نہ سوچو ارے غیر نتو خیروں کا یہ راستہ نہیں ہے، یہ رجل صالحین کا راستہ ہے، جو نیک مرد ہیں یہ ان کا راستہ ہے، میں ان کے راستے پر چل رہا ہوں۔ اس کے بعد آواز دیتا ہے وَفَارِقَ الْمَصْبُورَ وَخَالِفَ مُجْرِمًا۔ یاد رکھ لو جب میں نکلا ہوں تو وہ لوگ جو اس راستے میں ہلاک ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، بے مقصد موت آ جاتی ہے، میں ان سے جدا
ہوں، میں جرم اور میں کوئی ظلم کرنے کے لیے نہیں ہوں، بلکہ خالفا مجرما، میں مجرموں کی مخالفت میں نکلا ہوں۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے فَإِنْ عِشْتُ لَمْ أَنْدُمْ، اگر میں زندہ رہ گیا تو مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے، وَإِنْ مُتُّ لَمْ أُلَمْ، اور اگر مر گیا تو میں قابل ملامت بھی نہیں ہوں گا۔ عجب جملہ ہے۔ وَكَفَى بِكَ ذُلًّا أَن تَعِيشَ مُرَغَّمًا، اور اپنے بھائی سے کہتا ہے اگر تو رہ گیا ذلت کے ساتھ، عیش و عشرت کی بھی زندگی بسر کرے گا لیکن تجھے ذلت نصیب ہوگی۔ میرے دوستو، یہ میرے مولا نے جو اشعار پڑھے ہیں، یہ اشعار اسی بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جب راہ حق میں قدم نکالا جاتا ہے تو پھر موت سے گھبرایا نہیں جاتا ہے، موت خود گھبرانے لگے راہ حق پر چلنے والوں سے۔ اتنی بات جب میں نے ذکر کر لی، جب اتنا عظیم قیام ہے تو اس کے اثرات بھی عظیم ہیں، اس لیے کہ اثر اور مؤثر، دیکھیے اگر اثر پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مؤثر ہے۔ اگر معلول ہے، دو ہی راستے ہیں، یا انسان علت سے معلول تک، مؤثر سے اثر تک جاتا ہے، یا اثر سے مؤثر تک جاتا ہے۔ اور اثر کب ہوتا ہے؟ علت کا ہر جگہ اثر نہیں ہوتا ہے، جب تک اس معلول کا اس علت سے گہرا ربط نہیں ہوتا ہے تبھی اثر ہوتا ہے۔ اب اگر قیام کربلا کے اثرات کو دیکھا جائے تب دنیا کو محسوس ہوگا کہ حسین کا کتنا گہرا ربط ہے تمام مخلوقات الہی سے، نہ مخلوقات الہی سے بلکہ کائنات کے ذرے ذرے سے اس میرے امام مظلوم کا کتنا گہرا ربط ہے۔ میں آپ کے سامنے اس بات کو ذکر کروں گا، یاد رکھ لیجئے۔ جو پہلا اثر جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، جسے قطب الدین راوندی نے اپنی کتاب الخرائج والجراح میں ذکر کیا ہے، یہ وہ بزرگ عالم دین ہیں جن کا تعلق قرن ششم ہجری سے ہے اور جن کی قبر حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا جو مرجع خلائق ہے، اور یقیناً آیت اللہ مرشی نجفی علیہ الرحمہ والرضوان نے اس قبر کی نشاندہی کی اور بہت ہی مجلل انداز میں اور کتیبے کے ساتھ آج وہ قبر موجود ہے۔ اسی قبر پر یہ کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، الخرائج والجراح۔ اسی کتاب میں سید قطب الدین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، صاحب الخرائج والجراح فرماتے ہیں، لما اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس ایک سید المرسلین پہ باواز بلند صلوات۔ جب سرکار ختمی مرتبہ ہجرت کر چکے ہیں اور مدینے کی طرف رواں دوا ہیں، کہتے ہیں جب سرکار لما آتا رسول اللہ خیمۃ ام معبد کے خیمے کے قریب پہنچے تو ظاہر سی بات ہے، اور جو افراد تھے انہوں نے کہا چلتے ہیں شاید اس خیمے میں کچھ کھانے اور پینے کا انتظام ہو جائے۔ جیسے ہی گئے اس خاتون نے کہا ما یحضرنی شیء، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کہ میں آپ کی ضیافت کروں۔ خاتون نے دو چار طریقے سے یہ بات ذکر کر دی، لیکن ایک مرتبہ فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی شاۃ، ایک مرتبہ رسول کی نظر ایک ایسی بکری پر پڑی کہ جو اس کے خیمے کے گوشے میں تھی۔ میں مرتبہ رسول اسلام نے آواز دی، حل تاذنین بحلبہا، کیا تو اجازت دیتی ہے کہ ہم سب اس کے شیر سے استفادہ کر لیں، اس کے دودھ سے سیراب ہو جائیں؟ اس نے آواز دی نعم لیکن لا خبر فیہا، ٹھیک ہے آپ استفادہ کر سکتے ہیں لیکن یہاں کوئی دودھ کا کوئی سوال ہے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تخلفت من الغنم لضرہا، یہ رہ گئی ہے اس لیے کہ بڑی نحیف الاغر ہے، بڑی کمزور ہے، اس بنا پر یہ اپنے غلے اور دیگر بکریوں کے ساتھ چرنے نہیں گئی ہے۔ میں ایک مرتبہ فمسح یدہ علی ظہرہا،
کوئی مرتبہ رسول اسلام نے اپنا دست مبارک اس کے پشت پر پھیرا، فکانت اسمنا. اب تعبیر یہ ہے کہ فکانت اسمنا، وہ بڑی لاغر، بڑی کمزور تھی، وہ موٹی تازی، اور اس میں شیر آ گیا. اس کے بعد پیغمبر نے اجازت لی اور وہ شیر کو سب نے وہاں پیا، سیراب ہوئے، وہ شیر بچا رہ گیا. جیسے ہی خاتون نے سرکار ختمی مرتبت کے یہ کمالات دیکھے، آواز دی، اے حسین اور جمیل فرد، اندنا سبیون، میرے پاس ایک ایسا بچہ ہے کا اولقت لحم، ایسے ہی ہے کہ جیسے گوشت کا ایک ٹکڑا ہو، لا یتکلم، نہیں وہ کلام کرتا ہے، ولا یقوم، نہیں وہ کھڑا ہو پاتا ہے، ولا یمشی، نہیں چل پاتا ہے. میں مرتبہ سرکار ختمی مرتبت نے دیکھا، اس کے ظرف میں ایک کھجور پڑی ہوئی ہے. سرکار ختمی مرتبت میں اس کھجور کو اپنے منہ میں رکھا اور اسے نرم کیا، فالقها فی فیہ، اور اس کے بعد اس کے بچے کے منہ میں رکھ دیا. جیسے ہی رکھا، فاقام فمشا وتکلم، جیسے ہی رکھا تھا میں فوراً اس کا وہ بچہ جو گوشت کا ٹکڑا تھا ایک مرتبہ بولنے لگا، چلنے لگا. میرے دوستو یہ بتائیے، یہ جیسے ہی سرکار کے یہ کمالات اس کے دیکھے، اس کی تعجب آنکھیں پھٹی رہ گئیں. اس کے بعد سرکار نے اس کھجور کے ہستے کو، اس خرمے کی گٹھلی کو جیسے ہی پھینکا، فوراً ہی ایک تر و تازہ درخت پیدا ہو گیا، تحلدها شتاء و صیفا، اور ایسا درخت کہ فوراً پھل بھی آ گئے، گرمی میں بھی پھل، سردی میں بھی پھل. سرکار کے یہ کمالات ہیں میرے دوستو، یاد رکھ لیجئے، تعجب نہ کیجئے گا. یہ آخری نبی ہیں، یہ سید المرسلین ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں، یہ ان کے جسمانی کمالات ہیں، یہ ان کے جسمانی کمالات ہیں. ان کے جسمانی کمالات کو دیکھیے کہ ان کے جسم کا سایہ نہیں ہوتا ہے. ان کے جسمانی کمالات کو دیکھیے، ان پر کوئی نجس جانور مکھی نہیں بیٹھ سکتی ہے. ان کے جسمانی کمالات کو دیکھیے، خود ام المومنین عائشہ نے بیان کیا ہے کہ جب شب میں آتے تھے رسول اسلام، سوئی بھی کھو جاتی تھی تو میں ان کے نور سے گری ہوئی سوئی کو پیدا کر لیتی تھی. آج ذرا اندازہ کیجئے سرکار کے جسمانی کمالات کیسے ہیں. اگر سرکار اپنے لابے دہن کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دے تو شیریں پانی پیدا ہو جائے. کوئی سرکار کو دیکھ لے تو صحابی کہا جانے لگے. سرکار کسی کے سر پر دستے شفقت پھیر دے، احساس یتیمی ختم ہو جائے. اگر سرکار کے ہاتھوں پر سنگریزے آ جائیں، تسبیح پروردگار کرنے لگے. اگر شجر کو اشارہ کر دے، دو ٹکڑے ہو کے آ جائے. لیکن میرے دوستو یہ جسمانی کمالات ہیں، یہ جسمانی کمالات ہیں. یہ اتنے کمالات کے باوجود یہی تو کہا جاتا ہے یہ پیغمبر کا دست مبارک ہے، یہ پیغمبر کی چشم مبارک ہے، یہ پیغمبر کا گوشت مبارک ہے، یہ پیغمبر کی دہن مبارک ہے. لیکن میں کیا کہوں اس مرد آہن کا جس کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں. اس کی آنکھ عین اللہ ہے، اس کا ہاتھ ید اللہ ہے، اس کا پہلو جنب اللہ ہے. اس کا نفس اگر شب ہجرت ہو جائے، نفس اللہ ہو جائے، مباہلے میں آ جائے، نفس پیغمبر ہو جائے. میرے دوستو یہ پیغمبر کے جسمانی کمالات ہیں، یہ سرکار ختمی مرتبت کے جسمانی کمالات ہیں. اب میں جس اثر کو بیان کرنا چاہتا ہوں قیام کربلا کے حوالے سے، اس کے بعد اب وہ درخت ہے جو ہمیشہ پھل دیتا ہے. ذرا سوچئے وہ چھوٹا سا خیمہ جس میں فلاکت، جس میں غربت، لیکن سرکار کی آمد سے اس کا بچہ بھی صحیح و سالم ہو گیا، ایک ہمیشہ پھلدار درخت بھی مل گیا. لیکن روایت جس روایت کو جو آگے بڑھتی ہے کہتی ہے فَلَمَّا ارْتَحَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سرکار ختمی مرتبت کی رحلت واقع ہوئی تو ایک مرتبہ اس نے لم ترتب، اب اس نخل سے، اس کھجور سے، اس درخت سے خرمے اور پھل آنا بند ہو گئے، لیکن ہرا بھرا رہا، اخضرت، وہ ہرا بھرا رہا. اور اس کے بعد کہتے ہیں لما قتل علی علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن جب میرے مولا کے سر پر ضربت لگی تو ایک مرتبہ جو اس کا حرم بند تھا، جو اس میں لیلہات تھی، جو اس میں سبزہ تھا، وہ بھی ختم ہو گیا. لیکن روایت کہتی ہے لما قتل الحسین بن علی، لیکن جب مولا حسین کو شہید کیا گیا
تو سال منها دم ویبست. یہ پہلا اثر ہے میرے دوستو کہ اس شجر سے خون بہا اور وہ شجر خشک ہو گیا. یہ سرکار سید الشہداء کی شہادت کا اور قیام کا پہلا اثر ہے. اور دوسرا اثر کہ جسے معجم میں بیان کیا ہے طبرانی نے کہ لما قتل الحسین بن علی علیہم الصلاۃ والسلام اکتسفت الشمس کسفتا بدت الکواکب نصف النہار ظننا انہا ہیا. کہتے ہیں جب سرکار ختمی جب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو ریگزار کربلا میں شہید کیا گیا تو سورج گہن لگا. سورج گہن لگا اور ایسا شدید گہن تھا کہ بدت الکواکب کہ ستارے ظاہر ہو گئے اور لوگوں نے یہ گمان کیا کہ یہ قیامت آنے والی ہے. میرے دوستو یاد رکھ لیجئے اس پہ شاید جن کی نظر تاریخ پر ہے ان کے ذہن میں شاید ایک سوال آئے. اگرچہ اگر آپ دیکھیے صاحب کامل الزیارات نے کہا ہے لما قتل الحسین بن علی اکتسفت الشمس ثلاثۃ ایام، 3 دن تک سورج گہن رہا ہے. اور بعض روایتوں میں ہے اور بعض کتابوں میں جو اہل سنت کی اور مقتل خوارزمی میں جو ذکر ہے اکتسفت الشمس ثلاثۃ اسباط. صاحبان علم کا مجمع ہے. یہ دوسرا اثر ہے سرکار سید الشہداء کے قیام کا اور ان کی شہادت کا. شاید ہمارے اور آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہو جو تاریخ میں ہم لوگوں نے پڑھ رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جب سرکار ختمی مرتبت کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ماریہ قبطیہ کے بطن اقدس سے اور کچھ ہی دن کے بعد وہ دار فانی سے کوچ کر گئے اور جس دن سرکار نے ان کو جا کے سپرد لحد کیا اس دن چاند گہن لگا ہوا تھا. تو لوگ کہہ رہے تھے کہ آخر یہ سرکار ختمی مرتبت کے بیٹے کی وجہ سے چاند گہن لگا ہے. سرکار نے آواز دی نہیں کسی کی وجہ سے چاند گہن نہیں لگتا ہے، کسی کی وجہ سے سورج کو گہن نہیں لگتا ہے. میرے دوستو یاد رکھ لیجئے وہ ابراہیم تھے، یقیناً رسول کے بیٹے تھے. ان کی ماں ماریہ قبطیہ تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، موت طبیعی تھی. لیکن یہاں ذرا اندازہ کیجئے کون سی ذات ہے، ریحان رسول ہیں، دل بند مصطفیٰ ہیں، دل بند مرتضیٰ ہیں، فاطمہ زہرا کے دلارے ہیں. یہ وہ ہیں کہ ما اعظمھا مصیب، جن کی مصیبت اعظم ہے، وَأَعْظَمَ رَضِيَّتُهَا فِي الْإِسْلَامِ وَفِي جَمِيعِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ان کی مصیبت جو ان پر ظلم ہے، جو ان پر مصیبت کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، یہ نہ سوچئے گا صرف ہمارے اور آپ کے نگاہوں میں بڑے ہیں. نہیں دین اسلام کی نگاہ میں بھی بڑے ہیں. زمین اور آسمان میں بھی ان کی عظمت کا اعتراف اور اس مصیبت عظمی اور شہادت کے عظیم ہونے کا اعتراف پایا جاتا ہے. یہ دوسرا وہ اثر ہے کہ جسے آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا. جلدی میں ان اثرات تک پہنچنا چاہتا ہوں، بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. یہ دوسرا اثر ہے. تیسرا وہ اثر ہے کہ جسے ملحوظ نے ذکر کیا ہے اور دیگر کتابوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب سرکار امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا تو ارتفعت فی السماء فی ذلک الوقت، تو اسی وقت آسمان میں ایک ایسی ہوا بلند ہوئی، سوداء مظلمہ، ایک ایسی کالی اور گھٹا ٹوپ جو شب دیجور کی طریقے سے ہو اور ایسی چھائی کہ لا یرا فیہا عین ولا عصر، جہاں کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا ہے. یہ تیسرا اثر. چوتھا اثر کہ جسے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ آسمان سرخ ہو گیا. احمرت السماء لما قتل الحسین بن علی، احمرت السماء، آسمان سرخ ہو گیا. یہ کتنی ہوئی؟ 4 اثر ہوئی. 5واں وہ اثر کہ جس کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے، 5واں وہ اثر ہے کہ جس پر
زمین اور آسمان نے گریہ کیا ہے۔ میرے دوستو، ایک آیت کریمہ ہے سورہ دخان کی، سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام روحی و ارواحنا لہ الفداء مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ حسین ابن علی تشریف لا رہے ہیں، آپ نے فرمایا اے میرے لال، کچھ لوگوں کے پروردگار نے ذلیل و رسوا کیا، فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین۔ یہ ایسے وہ لوگ تھے، یہ کون تھے؟ یہ وہ تھے کہ جو معمولی چودھری بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کہتے انا ربکم الاعلی۔ یہ ایسے لوگ تھے، کہا دیکھو ان پر نہ زمین روئی نہ ان پر آسمان رویا، اور ان کو کوئی مہلت بھی نہیں دی گئی۔ آپ کے ذہن میں بات محفوظ ہے، میں تھوڑا سا نزدیک کر دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ بھائی وہی تو تھا کہ جس نے نعرہ بلند کیا تھا انا ربکم الاعلی کا، کہ میں سب سے بڑا ہوں، جس دن بلند کیا اسی دن دریائے نیل خشک۔ لوگ کہنے لگے بڑا منحوس خدا ہے کمبخت، آج ہی کہا دریائے نیل خشک ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اب تو جو کچھ بنی تھی سب گئی، لہذا بڑا ہوشیار تھا۔ شب کے سناٹے میں جب سب سو گئے، ایک مرتبہ اٹھا، آیا دریائے نیل کے پاس اور انہی ریتوں پر اپنے رخسار کو رکھ کے کہنے لگا تو سچا پروردگار ہے، تو حقیقی پروردگار ہے، اے میرے سچے پروردگار میری لاج رکھ لے۔ میں اتنا کہا تھا کہ اتنے میں دریائے نیل کی موجوں میں لہریں، دریائے نیل میں موجیں اور لہریں، اور اس کے بعد اب دیکھیے شیطان دیکھیے آگے کہنے لگا دیکھا ابھی تک دماغ نہیں کام کر رہا تھا، سب منحوس کہہ رہے تھے، سب کہہ رہے تھے بڑا کمبخت ہے، کمینہ ہے، کہاں سے آ گیا کہ پانی پینے کو بھی نہیں مل رہا ہے۔ اور آج ابھی جیسے ہی دعا قبول ہوئی، پروردگار نے کہا ٹھیک ہے آؤ تو تمہیں بتاتے ہیں، کوئی مہلت نہیں ہے۔ اور جب آیا ہے وہ انداز ہے، میں جلدی سے سنا کے آگے بڑھ جاؤں تاکہ اس سے مربوط بات ذکر کر سکوں۔ میں ایک مرتبہ جب پہنچا تو کب پہنچا، واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ جناب موسیٰ اپنے والوں کو لے کے جا رہے تھے، جب لے کے جا رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے آگے دریا ہے، پیچھے وہ لشکر وہ کمبخت چلا آ رہا ہے جو یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، بڑا ظلم کیے ہوئے ہیں، معمولی نہیں ہے۔ اب ایک مرتبہ یہ کہنے لگے موسیٰ آپ نے تو اچھا پھنسایا، نہ ادھر کا رکھا، ادھر جائیں تو دریائے نیل کی موجیں آئیں ڈبو لیں، ادھر آئیں تو یہ جو ہے کمبخت جو ہے وہ مار ڈالے۔ حکم ہوا پروردگار کی طرف مناجات کی، جناب موسیٰ نے کہا عصا مارو راستہ بن جائے گا۔ جیسے ہی جناب موسیٰ نے عصا مارا راستہ بن گیا، کہنے لگے ہم ایک راستے سے نہیں جائیں گے۔ جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک، ابھی تک جان لالے تھی تو کہہ رہے تھے کسی طریقے سے پار ہو جائیں، اور جب دیکھ رہے ہیں کہ طاقت ہے قوت ہے تو اب کہنے لگے ہم ایک راستے سے نہیں جائیں گے، اتنے قبیلے ہم ایک راستے سے جائیں۔ کہا ٹھیک ہے اگر تم ایک راستے سے نہیں جانا چاہتے ہو، ہم تمہارے جتنے قبیلے ہیں اتنے راستے بھی بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پانی کو اتنا شفاف بھی کر دیا کہ سب ایک دوسرے کو دیکھتے جائیں، کوئی رہ نہ جائے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے، اگر تشریف لے آئیے ایک اور صلوات پڑھیے برعظمت محمد والے محمد صلوات۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، وہ کیا کہنے لگے ہم ایک سے نہیں جائیں گے۔ 12 بنے، سب اپنے اپنے قبیلے کے اعتبار سے اس راستے سے گزرے۔ یہ آ رہا تھا، اس نے جیسے ہی یہ پہنچا ایک مرتبہ مڑ کے کہنے لگا دیکھا یہ راستہ میں نے بنایا ہے۔ میں ایک جملہ کہہ دوں مجھے معاف کیجئے گا، میرا حق ممبری ہے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے ایک مزاج ہوتا ہے لوگوں کا، کرتا کوئی ہے نام کوئی کماتا ہے۔ آج کل تو یہی چلا آ رہا ہے، زحمت یہ کرے، پسینہ یہ بہائے، خون یہ بہائے، محنت یہ کرے، نام یہ لوگ کما لیں۔ پتا چلا اگر ایسی کیفیت ہے تو یہ فرعونی مزاج ہے، موسوی مزاج۔
रास्ता बनाया है। आवाज आई आओ तो बताएं, और जैसे ही लेके बढ़ा, दरियाए नील की मौजों ने जो खुशी में गले मिलना शुरू किया, जैसे पानी ऊपर ऊपर बढ़ने लगा, आवाज देने लगा मूसा बचाओ, मूसा बचाओ। मूसा ने कहा कमबख्त तो बहुत बचाया। आवाज आई ए मूसा, तुम्हें बार बार बुला रहा था, तुमने न बचाया, मुझे एक बार पुकारने होता। मेरे दोस्तों, ये ऐसा मरने वाला जिसके बड़े चाहने वाले पूरी ममलकत है, लेकिन फमा बकत अलैहुमुस समाउ वल अर्ज़, न इस पर जमीन रोई न इस पर आसमान रोया। वमा कानू मुनज़रीन, और इन कमबख्तों को मोहलत भी नहीं दी गई। जितने थे सब दरियाए नील की मौजों ने खुशी खुशी, ये सरकार अमीरुल मोमिनीन मस्जिद में तशरीफ है, फरमा है, इसी आयत की तिलावत की, और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुखातब होकर आवाज दी, लेकिन वल्लाह लायक़्तुलन्नका, तुमको कत्ल तो किया जाएगा, लेकिन ये बात ज़हन में रहे, युबकियन्न अलैका समाउ वल अर्ज़, लेकिन तुम पर आसमान भी गिरिया करेंगे, ज़मीन भी गिरिया करेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, इस सिलसिले में मुतअद्दिद रवायतें हैं। अगर अहले सुन्नत की सिर्फ रवायतों पर नज़र की जाए तो तकरीबन 5 या 6 रवायतें हैं। बाज़ रवायतों में रोने की जो मुद्दत बयान की गई है वो बिला क़ैदो ज़मान है, बगैर किसी जमान की कैद के कहा गया है कि सरकार सैयदुल शुहदा पर जमीन और आसमान गिरिया करते हैं। बाद रवायतों में 1 महीने की कैद है, 3 महीने की कैद है, 1 साल की कैद है, चंद दिनों की कैद है। और जब हम अपने शीई रवायतों पर नजर करते हैं तो शीई रवायतों में भी ज़ियारत नाहिया का जुमला आपकी निगाहों के सामने है, जहां मेरे मौला ने कहा है कि जमीन और आसमान इन पर गिरिया करती है, लेकिन कोई जमाना नहीं मुअय्यन है, कोई कैद नहीं है, कोई शर्त नहीं है। और अगर दूसरी रवायत अगर देखी जाए तो बस 40 सबाहन की कैद पाई जाती है, 40 दिन की कैद पाई जाती है। मैं जुमला कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, ये जो सब रोते हैं जमीन और आसमान तन्हा नहीं रोता है, बल्कि जिबल्ले मक्किया ने अमाली में शेख सदूक अलैहिर्रहमान ने आवाज देते हैं समय तो मी समय तम्मार, मैंने मी समय तम्मार से ये सुना है। और मी समय तम्मार ये कहते हैं कि मैंने मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से ये सुना है। अखबरनी अमीरुल मोमिनीन, मुझे मेरे मौला ने खबर दी है कि मेरा वलाल कि जो माह मुहर्रम में 10 मुहर्रमुल हराम को कत्ल किया जाएगा, जिस पर ज़मीन भी रोएगी, जिस पे आसमान भी रोएंगे, तन्हा ज़मीन और आसमान नहीं बल्कि जो परिंदे आसमान में हैं वो भी रोएंगे, जो दरियाओं में मछलियां हैं वो भी गिरियो बुका करेंगी, जो हवाओं में तायर और परिंदे हैं वो भी रोएंगे। वमा फीहिन्ना, और जो कुछ इस आसमान सबा और ज़मीन और अर्ज़ सबा में पाए जाते हैं सब के सब गिरिया करेंगे। मेरे दोस्तों, ये बताइए, ये जो गिरिया कर रही हैं, क्या हम आप देखते हैं इनके गिरिए को? सब ये कह सकते हैं ये ऐसे ही इन लोगों ने एक बात बना रखी है, वल्ला कहाँ जमादात रोते हैं, कहाँ नबातात रोते हैं, कहाँ इन लोगों को किसी ने गिरिया सुना है? ये बताइए। कुरान मजीद की आय करीमा आपकी निगाहों के सामने है, मा युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ये बताइए कि जो कुछ ज़मीन और आसमान में है, जो कुछ ज़मीन और आसमान में है, वो सब तस्बीह परवरदिगार करती है या नहीं करती है? नहीं। दूसरी आयत ने तो बढ़ के आवाज दे दी, ला यफ़क़हूना तस्बीहहुम व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही। कोई चीज नहीं है मगर वो परवरदिगार की तस्बीह करती है, और उसकी तस्बीह को कोई समझ नहीं सकता। समझने के लिए हैदर कर्रार जैसा दिल चाहिए। इसीलिए रवायत में है, जब संगरेज़े दस्ते रसालत पर रहते थे, तस्बीह करते थे, मौलाए कायनात आवाज देते हैं, मैं उनकी तस्बीह को सुनता था, मैं उनकी तस्बीह को समझता था। आप अंदाजा करें कौन समझ सकता है? याद रख लीजिए, तस्बीह है परवरदिगार करती है सब चीजें।
لیکن اس کے سمجھنے کے لیے عرفانی دل ہونا چاہیے، پاکیزہ طینت ہونا چاہیے، ایمان قوی ہونا چاہیے۔ میں بات مکمل کر دوں، اور استاد فخر الدین وجدانی علیہ الرحمہ و تابہ سرا، وجدانی فخر علیہ الرحمہ تابہ و سرا کہ جو ہمیشہ لما کا درس دیتے تھے، یہاں بیٹھے ہوئے بہت سے ان کے شاگرد اور اساتذہ ہیں۔ آیت اللہ رشہری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب دانشنامہ اسلام میں، دانشنامہ امام حسین میں اس بات کو لکھ رکھا ہے کہ جس دن وجدانی فخر علیہ الرحمہ جس سال خانہ کعبہ زیارت کرنے گئے تھے، حج کرنے گئے تھے، اور وہاں یہ واقعہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میں ایک دن عاشور کے دن روز عاشورہ میں حرم سے نکلا اور قبرستان قم نو سے ہوتا ہوا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا میرے استاد عارف باللہ، وہ عظیم استاد کہ جو تفسیر صاحب المیزان علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ جا رہے تھے، میں نے بڑھ کے استاد کا احترام کیا، استاد کی تعظیم کی۔ استاد نے احوال پرسی کے بعد پوچھا آج جانتے ہو کون سا دن ہے؟ آج محرم کی 10ویں تاریخ ہے۔ کہا ہاں استاد ہم جانتے ہیں۔ کہا جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ کہا ہاں۔ کہا آج کے دن وہ ہے جو آسمان بھی گریا کرتے ہیں، زمین بھی حسین پر ہوتے ہیں، چرند و پرند بھی حسین پر ہوتے ہیں، مچھلیاں بھی حسین پر ہوتی ہیں، یہ جو ریگستان میں جو ریگ ہے یہ بھی حسین پر ہوتی ہے۔ میں نے استاد کے اس میں کہتا رہا میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ اس استاد عارف باللہ نے میں ایک زمین سے ایک ٹکڑے کو اٹھایا، اور ٹکڑے کے اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ جو اسے 2 حصے میں کیا تو میں نے دیکھا وہاں خون کے قطرات تھے۔ کہا سنو یہ جو گریا کرتی ہے ان کے گریے کا انداز یہ ہے۔ میرے دوستو یاد رکھ لیجئے ہر چیز گریا کرتی ہے۔ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر میں ایک جملہ کہہ دوں، بکاء کل شیء بحسبہ۔ ہر چیز کا رونا، میں منزل سے نزدیک ہو رہا ہوں، ہر چیز کا رونا اسی شے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یہ نہ سوچئے گا ہمارے آپ کے رونے کا انداز ہے آنکھوں سے پلکوں سے آنسو نکل آتے ہیں، چاند کے رونے کا انداز الگ ہے، سورج کے رونے کا انداز الگ ہے، چرند و پرند کے رونے کا انداز الگ ہے، مچھلیوں کے رونے کا انداز الگ ہے۔ روایتوں میں بیان کیا گیا ہے بکت السماء، جب آسمان روتا ہے تو آسمان کے رونے کی آواز یہ ہے کہ مطرت 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 دمن، تو اس آسمان سے خون کی بارش ہوتی ہے۔ اور جب زمین روتی ہے بکت الارض، اور جب زمین گریا کرتی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، تو ایسی صورت میں اس زمین سیاہ ہو جاتی ہے، اور جب سورج گریا کرتا ہے تو سورج کو گہن لگ جاتا ہے، جب چاند گریا کرتا ہے تو چاند کو گہن لگ جاتا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھ لیجئے ان اثرات کے ذریعے سے دنیا پہچانے میرے مولا کے قیام کی عظمت، سرکار سید الشہداء کے قیام کی عظمت۔ میں نے ایک بات کہی تھی جو شروع میں کہی تھی کہ ہر چیز وہی زیادہ اثر لیتی ہے جو مؤثر سے بہت زیادہ نزدیک ہو، بہت گہرا ربط پایا جاتا ہو۔ یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، آپ کا گہرا ربط ہے علت موجدہ، اس قیام کربلا کے علت موجدہ سرکار سید الشہداء سے آپ کا دل غمگین ہو جاتا ہے۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کا ربط پایا جاتا ہے، آپ کا گہرا ربط ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا یہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم تو محبت کرتے ہیں، ہم تو الفت کرتے ہیں، ہم تو ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے ہمارا ان سے ربط ہے۔ ان چرند و پرند کا کیسا ربط، ان زمین اور آسمان کا کیسا ربط؟ یاد رکھ لیجئے جو حجت خدا ہوتا ہے وہ کائنات کے لیے علت مبقیہ ہوتا ہے۔ لولا الحجہ لساخت الارض ما اہلہا، اگر زمین پہ حجت خدا نہ ہو تو زمین میں اپنے اہل و عیال کے تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ نہ سوچنا حسین سے صرف تمہارا رابطہ ہے، حسین سے سورج کا رابطہ ہے، چاند کا رابطہ ہے، آسمان کا رابطہ ہے، زمین کا رابطہ ہے، سب چیزیں میرے مولا سے ایسے مرتبط ہیں۔ چونکہ عظیم مصیبت میرے مولا پر تھی اس لیے اس عظیم مصیبت پر انسان بھی رویا، زمین بھی روئی، آسمان بھی رویا، چرند و پرند بھی روئے۔ میں دوستو منزل سے قریب ہو گیا ہوں، یاد رکھ لیجئے یہ وہ عظیم اثرات ہیں قیام کربلا کے جسے مورخین نے ذکر کیا ہے، اور کچھ اور وہ اثر ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آئندہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ بکا، رونا ایک ایسا اثر ہے،
عظیم اثر ہے. خود میرے مولا نے آواز دی ما یذکرنی عبد مؤمن الا استعبرا. قسم بخدا جب بھی مجھے کوئی مومن یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور یقیناً یہ حقیقت ہے میرے دوستو. جب بھی دل کی گہرائیوں سے حسین کہیے تو خود بخود آنکھیں نم ہو جاتی. آج ماہ محرم کی دوسری تاریخ ہے دوستو. ہمارا حق زیادہ ہے. میں نے کہا نا جتنا گہرا ربط ہوگا اتنا ہی اثر زیادہ ہوگا. قسم بخدا ہم انہی کے دسترخوان کے نمک خوار ہیں. قسم بخدا ہماری زندگیاں، ہمارے تمام کمالات، ہمارے پاس جو کچھ ہے انہی کا عطیہ ہے. ہم کسی لائق نہ تھے، ان کی محبت نے ہمیں اس لائق بنا دیا. ہماری کوئی حیثیت نہ تھی، ان کے ذکر نے ہمیں اس لائق بنا دیا. ان کے محبت اور ان کی الفت نے ہمیں اس لائق بنا دیا. میرے دوستو آج محرم کی دوسری تاریخ ہے. عرض کربلا پر آج میرا مولا پہنچ گیا. لیکن میں آپ کو مصائب کی جو منزلیں میں طے کر رہا تھا اسی اعتبار سے طے کرتا چلوں گا. میں نے اس سے پہلے کی مجلس میں ذکر کیا تھا امام مدینے سے نکلے ہیں. کہاں گئے؟ مکے آئے. مکے آ گئے. مکہ وہی تو ہے جہاں نانا، جہاں بابا، جہاں ان کا گھر قبیلہ اور خاندان تھا. کوئی دوسری جگہ تو نہیں ہے مکہ. لیکن ہائے میرے دوستو میرا آقا بھی مکے میں نہ رہ سکا. مجھے حد سے زیادہ اس مظلومیت پر رونا آتا ہے کہ اہل مدینہ نے مدد نہ کی. جو انصار تھے جنہوں نے نانا سے نصرت کا وعدہ کیا تھا، نانا سے نصرت کا وعدہ کیا تھا، مگر کوئی مدد نہ کی. مکے والوں نے میرے مولا کے ساتھ کوئی مدد نہ کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا اہل مکہ کھڑے ہو جاتے، آقا نہ جائیے، جانے کعبہ آپ ہیں، روح مناسک حج آپ ہیں، ایسے موقع پر آپ نہ جائیے. نہیں، میرے مولا نے 8 ذی الحجہ کو مکے سے سفر طے کیا. منزلیں طے کرتے جا رہے ہیں. کہیں فرزدق سے ملاقات ہوئی. فرزدق سے پوچھا یہ بتاؤ کوفے کے حالات کیا ہیں؟ آواز قلوبہم معاک، ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں. وسیوفہم علیک، لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں. امام نے کہا جو بھی قضاء و قدر الہی ہے، اگر موت بھی آ جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس لیے راہ حق پر ہم چل رہے ہیں. چلتے چلتے وہ منزل بھی میرے دوستوں آئی ہے جو بڑی اذیت اور کردناک، بڑی مصیبت کی منزل ہے، جہاں امام بیٹھے ہوئے ہیں. 2 سوار آتے ہیں اور آ کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں اے فرزند زہرا، اگر عراق کی خبر آپ کو ہم بتانے کے لیے بتانا چاہتے ہیں لیکن گوشے تنہائی میں چلیے تب ہم آپ کو بتائیں. امام نے کہا یہ میرے سب صحاب، یہ ہم اسرار ہیں، ان کے سامنے بیان کرو. عجب جملہ کہا میرے دوستو. کہا آقا جب کوفے سے چلے تھے مسلم کے گلے، مسلم کے قدموں میں رسی کا بندہ تھا. کوفے کے گلیوں میں مسلم کے لاشوں کو پھرایا جا رہا تھا. میرے مولا نے جیسے ہی آواز سنی، جیسے یہ خبر سنی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں قطار رونے لگے. گئے خیمے میں گئے، دخترہ مسلم کو بلایا اور دخترہ مسلم کو بلانے کے بعد زانو پہ بٹھایا، دست شفقت پھیرا. خاندان عصمت کی بچی تھی، سمجھ گئی، ہاتھوں کو جوڑ لیا. اے چچا ایسے دست شفقت پھیر رہے ہیں جیسے بابا مارا گیا اور میں ایسے جا کہنا تھا. حسین نے گلے سے لگا لیا. اے میری بیٹی، ارے ایسا نہ کہو، اگر مسلم نہیں ہے آج سے حسین تمہارا باپ ہے. دل چاہتا ہے کہوں اے میرے مولا، ارے ذرا سنبھال کے رقیہ کو تسلی دیجئے، کہیں سکینہ ان مناظر کو نہ دیکھ لے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جزاک اللہ خیر الجزا. اللہ ان آوازوں پر گریہ نازل کرے. دوستو 2 جملے اور سن لیجئے، وقت زیادہ ہو گیا، مجھے معاف کر دیجئے گا. میں جیسے ہی اب آج یہ وہ تاریخ ہے جو امام کے پہنچنے کی ہے. امام منزل کو طے کرتے کرتے پہنچے اور جب اس منزل پر پہنچے جہاں عمر سعد کی طرف سے قاصد آیا اور حر کو جیسے ہی نامہ دیا، اس نامے میں لکھا ہوا تھا زعزع. ہاں اے ہو
اور جہاں بھی حسین مل جائیں وہیں روک لو، لیکن اتنا خیال رہے ایسی جگہ روکنا جو بے آب و گیا علاقہ ہو، جہاں پانی نہ پایا جاتا ہو۔ میں ایک مرتبہ حر نے امام کے سامنے آ کے اس خط کو دکھایا، امام نے کہا کہ چلو اس دوسرے کسی منزل کی طرف چلتے ہیں۔ حر نے کہا اس کا قاصد میرے ساتھ ساتھ ہے۔ جیسے ہی امام نے چند قدم آگے بڑھایا، حر نے آپ کے راستے کو روکا۔ اس کے بعد امام نے پوچھا بتاؤ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ لوگ کہنے لگے مولا اسے غازیہ کہتے ہیں، اسے نینوا کہتے ہیں۔ دوستو مصائب کے آخری جملے پڑھ رہا ہوں، اسے نینوا کہتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ امام نے کہا ذرا یہ تو بتاؤ اس کا کوئی اور نام ہے؟ میں ایک مرتبہ کہا یقال لها ارض کرب و بلاء، اے میرے مولا اسے عرض کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو یہ کوئی ایسا نام نہ تھا جو میرے مولا کا ناشنا ہو، میرے مولا کا سنا ہوا ایک نام تھا۔ میں ایک مرتبہ آواز دی ہاں ہونا محت و رحالنا، اے بھیا عباس میں یہی قافلے کو روکو، ہاں ہونا محت و رحالنا مسمک و جمائنا، اے بھیا ہمارا خون یہی بہایا جائے گا، ہاں ہونا مقتل اولادنا۔ ارے یہی وہ جگہ ہے جہاں اکبر نیزے کھائے گا، جہاں اصغر کے گلے پر تیر لگے گا، جہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا۔ سنو گے میرے دوستو آخری جملہ یہی وہ جگہ ہے تو سبا ذرا ہوگا، ارے میری ذریت کو اسیر کیا گا۔ لو میرے دوستو ادھر امام نے کہا عباس علمدار خیمے لگانے لگے، خیمے لگ گئے۔ جیسے ہی بیویوں نے ایک مرتبہ محمل سے نیچے زمین قدم رکھا، میں ایک مرتبہ ام کلثوم نے کہا اے میرے چاہے اس زمین سے بڑا ہول آ رہا ہے، اے میرے ماں چاہے مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے۔ آواز دیے بہنا ارے کیا تم نے نہیں پہچانا؟ ارے یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے نانا نے خبر دی ہے۔ لو میرے دوستو بیویاں خیمے میں چلی گئی، ایک مرتبہ زینب آ گئی، اے میرے ماں جائے ارے پشت خیمہ کتنی رونے کی آواز، اے بھیا ارے ایسے روتی ہے جیسے جوان لال، اے زینب ارے تم نے نہ پہچانا یہ دکھیاری ماں فاطمہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا حسین یا حسین